حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر نزد بہادر آباد چورنگی میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کے سلسلوں کا ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور ان پروگراموں میں عموماً فکری و اصلاحی موضوعات و فقہی موضوعات کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ہمارے درس قرآن کا وقت ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح، طلاق، خلا اور رضاعت کے اہم مسائل۔ اور چونکہ موضوع کافی وسیع ہے، اس لیے اس موضوع کی یہ نشست نمبر 1 ہے۔ ہمارے آج کے مدرس جامعۃ الرشید کے استاذ اور مفتی جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر عزیزان محترم، آج کا جو موضوع ہے یہ فقہ کے بہت سارے ابواب میں سے ایک مستقل باب ہے، جس کو فقہ الاسرہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی خاندانی مسائل سے متعلق فقہ، جس کو اردو میں عائلی فقہ اور عائلی مسائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع روز اول سے اہمیت کے حامل ہے، لیکن آج کل جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اس میں مزید کئی پہلو اور شعبے اور گوشے ایسے پیدا ہوئے ہیں جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے، اور جدید مسائل کچھ ایسے ہیں جس پر ایک نئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے اس موضوع پر اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے تحت ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، جس کا عنوان تھا المؤتمر الفقہی الدولی الاول، کہ پہلا عالمی سیمینار اور فقہی کانفرنس فی فقہ الاسرہ بین النوازل المعاصرہ، کہ کرنٹ ایشوز اور جو جدید مسائل ہے عائلی مسائل سے متعلق اس پر غور کیا جائے۔ اس فقہی کانفرنس میں پوری دنیا سے علماء کرام اور محققین آئے تھے، اور الحمدللہ مجھے بھی اس میں جانے کا موقع ملا، وہاں مقالہ بھی پیش کیا گیا۔ تو اس میں 60 ایسے موضوعات تھے جو جدید موضوعات، اس موضوع سے متعلق 60 موضوعات تھے، اور اس پر 117 مقالے لکھے گئے تھے، اور بہت ایک تحقیقی انداز میں وہ کانفرنس ہوئی۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی مردہ اور بے جان موضوع نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی کوئی نئے گوشے اور شعبے نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ اور جاوید موضوع ہے جو ابھی قابل غور ہے، ابھی سیکھنے کے قابل ہے، ابھی اس پر غور ہونا چاہیے، اس کے مختلف پہلوؤں پر، اور اس پر رہنمائی لینی چاہیے شریعت سے اور ماہرین سے بھی۔ اور کچھ موضوعات ایسے ہیں جس میں صرف شرعی رہنمائی کافی نہیں ہے، مطلب شرعی رہنمائی موقوف ہے اس پر کہ اس میں فنی نوعیت کی جو معلومات ہیں وہ درست طور پر حاصل کی جائے۔ تو
تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں کی اور دوسرے جو نفسیاتی ماہرین، جین کے ماہرین، جینیاتی ماہرین، دوسرے جو ماہرین ہوتے ہیں ان شعبوں کے مختلف قسم کے، ان سب کی مدد سے اور تعاون سے ہی اس موضوع کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں اس مجلس میں اس موضوع کے جو جدید اور نئے پہلو ہے اس کی تحقیق میں تو نہیں جا سکتے، اور اس طرح اس موضوع کے جو عمومی نوعیت کے پہلو ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے کیا راز اور کیا ہدایات اور تعلیمات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، کن خطوط پر استوار تھی، وہ کیوں کر ایک مثالی شوہر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہوئے، کیا ان میں اضافی اور خصوصی باتیں تھیں، یہ اس موضوع کی عمومی نوعیت کی جہات ہے۔ اس پر بھی ہم بحث نہیں کریں گے کیونکہ پہلے الطاف صاحب سے بات ہوئی ہے کہ اس موضوع کے بہت ساری جہتوں پر پہلے سے بات ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس موضوع کے خالص فقہی نوعیت سے متعلق جو مسائل ہیں اس پر ہم ذرا اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے کہ فقہی لحاظ سے نکاح کیا چیز ہے، یہ کیسے وجود میں آتا ہے، اس کے کیا فقہی تقاضے ہیں، اس کے نیچے جو ذیلی طور پر مسائل ہے اس کی فقہی وضاحت کیا ہے، مثلا مہر ہے، کفاعت ہے، نکاح میں ولی کا بیان ہے، جن خواتین سے نکاح حرام ہے کیوں حرام ہے، کس قسم کی اصول اس کے پیچھے ہے، اور فقہی لحاظ سے شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہے اور بیوی کے اوپر شوہر کے کیا، تو خالص فقہی اور جزیاتی مسائل کے حوالے سے یہ آج کی نشست ہے ہماری۔ تو پہلے تو موضوع کو ذہن میں منعقد کیا جائے کہ یہ کوئی ترغیبی قسم کی مجلس نہیں ہے جس میں فضائل بیان کیے جائیں، بلکہ یہ فقہی نوعیت کی جزوی مسائل پر نقطہ رسی کے ساتھ ایک ایک مسئلے پر بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہر چیز پر بات کرنے سے پہلے اس کا ایک طبعی اور ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے، اسی کو ہم یہاں اختیار کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز کی ڈیفینیشن اور تعریف کی جاتی ہے کہ یہ چیز ہے کیا، پھر اس کے بعد یہ واضح کیا جاتا ہے کہ کن چیزوں کو ملانے سے یہ چیز مرکب ہوتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ واضح کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں وجود میں آ سکتی ہے، اس کے لیے کس قسم کا محل ہونا چاہیے، اور پھر یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے وجود میں آنے کے بعد کیا اثرات ہوں گے فریقین پر۔ تو ہم اسی طبعی اور نیچرل جو ایک ترتیب ہوتی ہے کسی بات کو سمجھنے سمجھانے کی، تو اسی طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نکاح کی تعریف اور ڈیفینیشن عرض کرتے ہیں کہ نکاح شریعت کی نظر میں کیا چیز ہے، فقہ نکاح کس چیز کو کہتا ہے۔ فقہاء نے فقہ میں نکاح کی تعریف بہت واضح اور مختصر الفاظ میں فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقد یفید ملک المتعۃ من امرأۃ لم یمنع من نکاحها مانع شرعی، یہ ایک کانٹریکٹ اور ایک معاملہ ہے جو دو فریقوں کے درمیان وجود میں آتا ہے، جس میں ایک فریق مرد اور دوسرا فریق عورت ہوا کرتی ہے، اور اس عقد کے نتیجے میں ان دونوں کے لیے ایک دوسرے تک رسائی اور ازدواجی تعلقات کی اجازت مل جاتی ہے، اور یہ عقد ایسے دو فریقوں کے درمیان وجود میں آ سکتا ہے جس میں کوئی مانع نکاح موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے ہم دو باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد جو ایک طبعی تقاضا ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے، اس کو کیسے بحال کیا جائے مرد اور عورت کے درمیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو رکاوٹیں ہے اس رکاوٹوں سے بچ کر اس رشتے کو قائم کیا جائے۔ تو یہ رشتہ قائم کیسے کیا جائے، ان کی رکاوٹوں سے کیسے بچا جائے، تو اس تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو بات مشہور ہے کہ نکاح ایک سنت عمل ہے اور کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، تو یہ بات بھی تھوڑی سی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح سنت نہیں ہے، صرف سنت ایک حالت میں ہے، جبکہ فقہاء نے نکاح کی 5 قسمیں ذکر فرمائی ہے۔ نکاح فرض بھی ہوتا ہے، نکاح واجب بھی ہوتا ہے، نکاح سنت بھی ہوتا ہے، نکاح حرام بھی ہوتا ہے، نکاح مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ سمجھے کہ کن حالتوں میں نکاح کا کیا حکم ہے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ قوی یقین ہے، یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں،
کسی عورت کو یا خدشہ ہو یا کسی مرد کو ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح سنت نہیں بلکہ فرض عین ہے. جیسے کہ نماز اس پر فرض ہے، جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کا حکم اس کے لیے فرض کے درجے میں ہے. اور اگر وہ انجام نہیں دے رہا، اس حکم کو تعمیل میں نہیں لا رہا، تو وہ فرض کا چھوڑنے والا ہے. دوسرا درجہ واجب کا ہے. ایک شخص کو یقین تو نہیں ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن خدشہ اس کو ہے، اور خدشہ بھی محض کمزور خدشہ نہیں ہے بلکہ مضبوط خدشہ ہے اس کو، لیکن یقین کے حد تک نہیں ہے. ایسے ماحول میں ہے کہ اس کو خدشہ ہے کہ میں اگر نکاح نہ کروں تو زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں، بے راہ روی کی طرف جا سکتا ہوں، خواہ یہ مرد ہو خواہ عورت ہو. تو ایسی حالت میں نکاح واجب ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسی حالت ہے جس میں نکاح ضروری ہے، اور واجب کا کرنا بھی اسی طرح ضروری ہوتا ہے جیسے کہ فرض کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے. اور جیسے کہ فرض کے چھوڑنے پر انسان گناہگار ہوتا ہے، تو واجب کے چھوڑنے پر بھی یہی حکم ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے نکاح کے واجب ہونے کا. تیسرا درجہ پھر سنت ہونے کا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس استطاعت ہے، بیوی کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہے، مہر کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نکاح نہ کرے تو غلط کاموں میں مبتلا ہونے کا اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی یقین بھی نہیں ہے. ایک نارمل زندگی وہ گزار رہا ہے اور نارمل ہی وہ رہ سکتا ہے. تو ایسی حالت میں ایسے شخص کے لیے نکاح سنت مؤکدہ ہے. سنت بھی اس معنی میں نہیں کہ ایک جائز اور بہتر کام ہے، بلکہ سنت مؤکدہ مطلب بہت زیادہ اس کے لیے تاکیدی حکم ہے کہ وہ نکاح کرے اور اس سے غفلت اور اجتناب نہ برتے. البتہ اگر نہیں کرے گا اور تھوڑی سی دیر کرے گا، اس میں تاخیر سے کرے گا، تو اس تاخیر سے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن کرنے کا حکم اس کے لیے بھی مؤکد اور مضبوط حکم کے درجے میں ہے، البتہ فرض اور واجب سے نچلے درجے کا حکم ہے. تو یہ درجات فقہاء نے مرتب کیے ہیں. پھر آگے حرام اور مکروہ تحریمی کی صورت بھی ہے. اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ جب میں نکاح کروں گا تو میں بیوی کے حقوق بالکل ادا نہیں کر سکتا، مثلا ایک شخص نامرد ہے، اس کو اپنی نامردی کا علم ہے لیکن دوسروں کو پتہ نہیں ہے، تو ایسے واقعات بہت پیش آتے ہیں. ہمارے سامنے استفتاء بھی آتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نکاح ہو چکا ہے، بعد میں 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ نامرد ہے. تو 1 سال تک تو بیوی نے برداشت کر لیا، لیکن اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ایسا شخص جس کو ابتدا سے یقین ہو کہ میں ازدواجی حقوق یا بیوی کا جو نان نفقہ ہے، جو ضروری مالی اخراجات ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، یقین ہے اس کو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح پھر حرام ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح نہ کرے. اور اس کے بعد پھر آخری درجہ آتا ہے 5واں درجہ مکروہ تحریمی کا، کہ جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ میں اگر نکاح کروں تو مجھ سے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو سکیں گے، میری طبیعت کچھ ایسی ہے، طبیعت میں سختی بہت ہے، اور مال فی الحال میرے پاس نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائے جس سے بیوی کا ضروری نفقہ میں ادا کروں، یا کچھ جنسی طاقت کے حوالے سے وہ اس مرحلے پر ہے کہ اس کو یہ خدشہ ہے کہ شاید مجھ سے حقوق ادا نہ ہو سکے. تو جب تک یہ خدشہ غالب گمان کے حد تک اس کے ذہن میں قائم ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. پہلے وہ دوسرے انتظامات اپنا کرے، پھر اس کے بعد نکاح کا اقدام کرے. تو سب سے پہلے یہ تصور ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ نکاح سنت ہے، تو وہ ایک حصہ اور درجہ اور ایک کیفیت ہے نکاح کا. باقی نکاح فرض، واجب، حرام، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی مختصر تفصیل میں نے عرض کر دی. لیکن کم سے کم جو درجہ نکاح کا ہے ایک نارمل آدمی کے لیے، نارمل اور عام حالات میں، تو وہ سنت مؤکدہ ہونے کا ہے. احادیث میں بہت زیادہ تاکید اس پر ہے، بہت زور دیا گیا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس باء کی استطاعت اور قدرت ہے تو وہ نکاح کرے. باءۃ یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ اس کے پاس جسمانی طاقت بھی نکاح کے قابل ہو، اس کے پاس مہر کا انتظام بھی ہو، اور اس کے پاس ضروری نان نفقہ اور رہائش جو بیوی کے لیے چاہیے اس کا بھی انتظام ہو.
جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائے تو اس کو باءتن کہا جاتا ہے۔ تو اس ایک لفظ میں یہ تینوں باتیں حضور نے فرمائی، اور اس ایک ہی لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کوائف بھی واضح طور پر بتائے اور واضح کر دیے کہ شوہر میں شرعی لحاظ سے کیا کیفیات ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ شوہر کی کوالیفیکیشن اور صفات اور کیفیات کیسی ہوں۔ آج کل اس میں بہت افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض خاندانوں میں تو یہی نہیں دیکھا جاتا کہ کس طرح کا آدمی ہے، وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے کہ اس سے رشتہ کیا جائے، اندھا دھند رشتہ کیا جاتا ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ جبکہ بعض جگہوں میں بہت زیادہ کود کورید سے کام لیا جاتا ہے، اور ذہانت کا بھی اعلیٰ درجہ دیکھا جاتا ہے، اور مالداری کا بھی اعلیٰ درجہ، اور خوبصورتی کے بھی اعلیٰ درجہ، اور اخلاق کا بھی اعلیٰ ترین درجہ۔ تو یہ ساری صفات کا حامل تو ہزار میں کوئی ایک ہوتا ہے، تو اسی بہانے پر وہ رشتے مؤخر ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ مفاسد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ افراط اور تفریط دونوں نہیں ہونی چاہیے، ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہ ہے جو اس حدیث کی روح سے انہوں نے بات فرمائی ہے کہ شوہر میں، لڑکے میں اگر 3 صفات ہے تو وہ نکاح اور رشتہ دینے کے قابل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں دینداری ہو، واضح طور پر فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، جو ضروری دین کے احکام ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہو، فاسق نہ ہو، کلم کل فاسق جس کو کہا جاتا ہے، تو دینداری ہو اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ کفاءت ہو، اس میں برابری اور جوڑ پایا جاتا ہو لڑکی کے ساتھ، کیونکہ شریعت میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ رشتے میں جوڑ کا رشتہ ہو، بے جوڑ نہ ہو، کیونکہ شریعت نکاح کو ایک وقتی فیصلے کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اس کو ایک لانگ ٹائم ڈیسیجن کے طور پر دیکھتی ہے کہ ایک پوری زندگی کا فیصلہ اور مسئلہ ہے، تو اس میں جوڑ ہونا چاہیے تاکہ رشتہ برقرار رہے، اور اگر جوڑ نہیں ہے تو ٹوٹنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو صلاحیت شوہر میں ہونے چاہیے کہ وہ جوڑ کا ہو۔ البتہ جوڑ میں کیا چیزوں کو دیکھا جائے گا، ہم پلہ ہونے میں کیا چیزوں کو دیکھا جائے گا، تو اس کی تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ یہاں اجمالاً دوسری صفت شوہر کی یہ ہے کہ اس میں کفاءت ہو۔ تیسری صفت یہ کہ اس میں قوت اکتساب ہو، یعنی اس میں کمانے کی طاقت ہو، اپنی روزی خود کما سکتا ہو، اس میں صلاحیت ہو کہ وہ خود کفیل بنے، کسی کے سہارے پر رہنے سے وہ اپنے نکال کر اپنے آپ کو خود کفیل بنائے اور اپنی ذمہ داری پر اور اپنے وسائل پر رہ سکے۔ تو جس لڑکے میں، جس مرد میں یہ 3 باتیں ہو تو وہ رشتہ دینے کے قابل ہے، اور حدیث میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح دوسری طرف بھی صفات میں آج کل بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے کہ لڑکی کیسے ہو رشتے کے لیے، تو بعض جگہوں میں بالکل ہی نہیں دیکھا جاتا، بعض جگہوں میں بہت زیادہ تعمق اور اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ صفات کو دیکھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی شریعت نے ایک اعتدال کا راستہ دیا، اور وہ ایک دوسری حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ انما تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح 4 وجوہ ترجیح اور 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اس کے مال اور مالداری کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ظاہری شکل صورت اور خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب نسب اور شرافتی نسبی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی دینداری کو بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو شریعت نے ان 4 چیزوں میں درجہ بندی کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دینداری کو دیکھیں گے کہ اس خاتون میں دینی تقاضوں پر عمل اور اس کی اہمیت اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو باقی صفات کوئی مفید نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ صفت ہو کہ خاتون دیندار ہو۔ اب دیندار خاتون کی کیا صفت ہوگی، کیا اس کی ہم تعریف کریں گے، ڈیفینیشن کریں گے کہ دیندار خاتون ہم کس کو کہیں گے، یہ بھی ایک واضح کرنے کی بات ہے، کیونکہ دیندار کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے پورا درس نظامی پڑھا ہو اور حدیث اور قرآن کی حافظہ ہو اور بہت سارے مسائل اس کو آتے ہو اور ہر چیز پر ایک فلسفیانہ قسم کی گفتگو بھی کر سکتی ہو، تو یہ مفہوم نہیں ہے شریعت میں۔ دیندار ہونے کی 5 صفات ہے کہ خاتون میں اگر یہ 5 صفات ہے تو وہ دیندار سمجھی جائے گی،
اور یہ سب سے پہلی وجہ ترجیح ہوگی جو سب سے پہلے ہی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اسی پر مدار رکھنا چاہیے رشتے کا۔ تو دیندار ہونے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس میں یہ صفت موجود ہو کہ شوہر کو شوہر مان کر اس کو واجب الاطاعت مانے کہ یہ جو میرے لیے مشورہ دے گا، جو مجھے حکم دے گا، بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو، شریعت میں اس کی گنجائش ہو تو میرے لیے اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو یہ عورت کے دیندار ہونے کی پہلی علامت کہ کوئی شوہر کی اطاعت کرے۔ اب اگر ایک خاتون مباح کاموں میں، جائز کاموں میں شوہر کی بات نہیں مانتی تو یہ دیندار نہیں ہو سکتی، اگرچہ دینداری کی دوسری چیزیں، نوافل، تلاوتیں، بہت ساری چیزیں ہوں اس میں، لیکن بیوی ہونے کے حوالے سے جو دینداری ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی خدمت اور اخلاق سے شوہر کا دل خوش رکھے، شوہر اس سے ناراض نہ ہو، اور وہ ناراضی اس کی کمی کی وجہ سے نہ ہو کہ اس کی خدمت میں کمی ہے، اس کے اخلاق میں کوئی کوتاہی ہے، اس کا طریقہ ڈیلنگ کا طریقہ اور گفتگو کا طریقہ درست نہیں ہے، اور رد عمل جو کسی بات یا کام پر ہوتا ہے وہ حد سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی خرابی جو افراد اور گفتگو میں حد سے بڑھنا، یہ چیزیں نہ ہوں اس میں، اور اپنی خدمت سے، اپنے اخلاق سے شوہر کو راضی رکھے، تو یہ دیندار عورت کی ایک دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ظاہر ہے جب دو افراد کی زندگی ہے، اس میں دونوں کے خواہشات ہوں گے، تو عورت کے دیندار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر کے خواہش کو اپنے خواہش پر مقدم رکھے۔ اگر ایک چیز میں اس کی بھی ایک خواہش ہے اور وہ بھی ایک جائز خواہش ہے، شوہر کی ہے وہ بھی ایک جائز ہے، تو اس صورت میں فیصلہ اس پر ہو کہ شوہر کی جو خواہش ہو اس کو مد نظر رکھا جائے اور بیوی اپنی خواہش اس کے خواہش کے سامنے قربان کرے، تو یہ دیندار خاتون کی ایک تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنی عصمت اور پاک دامنی کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب نکاح کے چار دیواری میں اور پردے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا ہے اور اس کے عزت اور ناموس کی حفاظت کا ایک زبردست ذریعہ اس کو اللہ نے فراہم کیا ہے، تو اس کے بعد یہ اپنے عزت و ناموس کو کسی بھی طرح ملوث نہ کرے، کسی بھی طرح اس کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کی حفاظت رکھے۔ تو یہ دیندار ہونے کی، عورت کے دیندار ہونے کی چوتھی خصوصیت ہے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، کہ شوہر کی جو چیزیں ہیں گھر کی نگران تو یہ ہے، عملاً چیزیں اس کی ہاتھ میں ہے، تو اس میں حفاظت اور احتیاط اور اعتدال سے کام کرے، بے راہ روی، اسراف، بے جا فضول، اور شوہر کی اجازت کے بغیر جہاں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا بیوی خرچ نہ کرے، بلکہ شوہر کی اجازت سے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ یہ پانچ صفات جب پائی جائے تو یہ شریعت میں عورت کے دیندار ہونے کا مدار ہے، اور یہ رشتے کے انتخاب کے لیے سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صرف آپ دینداری کو دیکھیں باقی چیزوں کو نہ دیکھیں، یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ درجہ بندی کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ صفت ہو، یہ اگر ہے تو پھر بعد میں مال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون مالدار ہے دوسری نہیں ہے تو مالدار کو ترجیح دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خوبصورتی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شکل و صورت میں کچھ کم درجے کی ہے، ایک اس سے اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کو ترجیح دی جائے، یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد حسب نسب کو بھی دیکھا جائے کہ اس کا خاندان حسب نسب، شرافت، عزت دار لوگ ہیں، اس کی اتنی مشہور اور باشرافت اور بہت بڑا اور معروف خاندان نہیں ہے، تو جو معروف اور معاشرے میں معزز سمجھے جانے والا خاندان ہو اس کو ترجیح دی جائے، یہ بھی شریعت کے اندر یہ باتیں داخل ہیں، لیکن یہ پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے بلکہ پہلی ترجیح دینداری، اس کے بعد پھر یہ ترجیحات ہیں۔ اب تک جو میری بات گفتگو ہوئی ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ شریعت میں نکاح کی تعریف یہ ہے اور نکاح کی قسمیں ہیں 5، اور اس 5 قسموں میں سے سنت مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ ہونے کے لیے حدیث میں جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں شوہر کے قوائف کی طرف اشارہ تھا اور بیوی کے قوائف کی طرف بھی اشارہ تھا، تو وہ قوائف میں نے اجمالاً آپ کے سامنے عرض کی۔ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے بہت ساری روایت اور حدیث ہے، آپ حضرات نے بار بار سنی بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھی تعلیم و تربیت اور اخلاق کے حوالے سے اس کو باکمال بنائے، اس کے بعد جب وہ شادی کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر اس کی شادی کا جلد از جلد انتظام کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس سے جو گناہ ہوگا نعوذ باللہ تو اس میں والد بھی شریک سمجھا جائے گا،
اور وہ بھی زیر بار ہوگا، خواہ یہ لڑکے سے گناہ ہو یا لڑکی سے ہو، دونوں کے بارے میں الگ الگ روایات ہے۔ تو نکاح کے عمر تک پہنچنے کے بعد جو تاخیر ہو، اور تاخیر بھی غیر ضروری ہو، اس کی کوئی معقول وجہ بھی نہ ہو، تو اس میں والد سے پوچھ گچھ ہوگی آخرت میں، اور اس کے گناہ میں اس کو باقاعدہ زیر سوال لایا جائے گا کہ کیوں اس سے گناہ ہوا ہے، اور اس کی سزا میں باقاعدہ شریک ہوگا، تو بہت سنگینی کی بات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مسکینۃ من لیس لہا زوج و ان کانت ذات مال، کہ وہ خاتون جس کو شوہر میسر نہیں ہے تو وہ اگرچہ بہت ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ شریعت کی نظر میں مسکین ہے، کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، اس کی دین کی حفاظت کا اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ عزت، دین، ساری چیزوں کی حفاظت شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے تو قرآن نے فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ آپ کے لیے لباس کی حیثیت سے ہے اور آپ ان کے لیے لباس کی حیثیت سے ہے۔ لباس سے آدمی کی دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو آدمی کی ستر پوشی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں ہوتا، دوسرا اس سے انسان کی زیب و زینت ہوتی ہے۔ اور نکاح اور ازدواجی زندگی میں بھی یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہے کہ اس سے انسان کے عیوب بھی چھپ جاتے ہیں، جو چیزیں انسان کو عیبدار بناتی ہے، عیب کے راستوں پر لے جاتی ہے، ان چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، کنٹرول میں رہ جاتا ہے، اور ساتھ خوبصورتی بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو لباس کہا گیا۔ اب اس موضوع کی تفصیل میں ہم زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب ہم بیان کریں، یہ صرف یہ پوائنٹ واضح کرنے کے لیے کہ سنت مؤکدہ ہونے کے پیچھے جو احادیث ہے وہ کیا ہے، جس کی وجہ سے فقہائے کرام نے اس نکاح کو کم از کم سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، تو کچھ احادیث میں نے عرض کر دی۔ اب نکاح کا معاملہ جب وجود میں آتا ہے تو یہ شریعت کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر معاملے میں وہ واضح کرتا ہے کہ اس کے بنیادی ارکان کیا ہے۔ جیسے کہ نماز ہے تو اس کے کچھ بنیادی ارکان ہیں، اگر وہ نہ ہو تو نماز وجود میں نہیں آ سکتی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھی گئی، بلکہ وہ ویسے اٹک بیٹک ہوگی۔ تو اس طرح نکاح بھی ایک معاملہ ہے، ایک عقد ہے، اس کے لیے بھی کچھ بنیادی الفاظ ہیں، تو وہ بنیادی الفاظ اور اس سے متعلق احکام، یہ ایک دوسرا پہلو ہے ہماری گفتگو کا جس پر ہم ابھی جاتے ہیں۔ نکاح کے لیے شریعت نے ایجاب و قبول کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایجاب کا معنی ایک طرف سے آفر اور پیشکش ہو نکاح کا، اور دوسری طرف سے اس کو قبول کیا جائے۔ جب یہ ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ہو جائے تو اس سیدھے سادے عمل سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے جو مزید ہے چیزیں ہے کہ مجلس نکاح ہو، اس میں بہت سارے لوگ جمع ہو، ایک خطبہ پڑھنے والے ہو، اور باقاعدہ فارم پر کر کے نکاح کیا جائے، یہ ساری چیزیں کچھ انتظامی ہے، کچھ سنت یا مستحب کے درجے میں ہے، اس پر نکاح کا وجود موقوف نہیں ہے۔ وجود ان دو چیزوں پر موقوف ہے کہ ایجاب و قبول ہوں اور گواہوں کے سامنے ہوں۔ اب ان دو چیزوں کو ہم ذرا کلیئر کرتے ہیں۔ ایجاب و قبول کا مطلب ایک طرف سے آفر ہو نکاح کی، دوسری طرف سے اس کو قبول کیا جائے۔ یہ بذات خود بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں نکاح ایسی ہوتا تھا کہ لڑکی خود مجلس نکاح میں حاضر ہے، لڑکا بھی ہے، اور خود اپنے زبان سے الفاظ سے ایجاب و قبول کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر وکیل کے ذریعے سے عمل انجام دیا جائے تو بھی حرج نہیں ہے۔ ایجاب و قبول کے الفاظ بھی مخصوص ہونے چاہیے، وہ ایسے الفاظ ہو جس میں فی الحال نکاح ہونے کا معنی ہو، جیسے کہ مثلا لڑکی کا والد کہے کہ یہ میں نے اپنی لڑکی فلانا جس کا نام ہے یہ میں نے آپ کے نکاح میں دے دی، یقینی الفاظ استعمال کرے، اور دوسری جانب سے کہا جائے کہ میں نے قبول کر لی، تو اس صورت میں یقینی الفاظ جب ہوں گے تو نکاح ہوگا۔ اگر میں لڑکی کا رشتہ آپ کو دوں گا اور وہ کہے کہ میں قبول کروں گا، اس طرح مستقبل اور آئندہ زمانے کے الفاظ ہو تو اس سے نکاح وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایک وعدے کی صورت تو ہوگی لیکن اس پر نکاح کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حتمی الفاظ ہو جس میں فی الحال نکاح کرنے اور ہونے کا معنی ہو، مستقبل کے الفاظ نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ الفاظ بولے جائے گواہوں کے سامنے، اور گواہ ان الفاظ کو سن بھی لیں، اور گواہ بھی یہاں ایک خاص قسم کے گواہ ہونے چاہیے جس میں 5 صفات پائی جائے۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر غیر مسلم لوگوں کے سامنے نکاح ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عاقل ہو،
اور عاقل سے مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو عقل کا درجہ ہوتا ہے اس درجے پر ہو. اگر نابالغ کے سامنے نکاح ہو یا ناسمجھ کے سامنے نکاح ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو عاقل اور بالغ اور مسلمان ہونا ضروری ہے. ساتھ دو صفات اور بھی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سامعینی معن کلامہما اور فاہمینی انہ نکاح، کہ دونوں بیک وقت دونوں فریقوں کی بات سن لیں. اس طرف سے ایجاب، اس طرف سے قبول، پیشکش، اس کو قبول کرنا، یہ دونوں باتیں دونوں گواہ بیک وقت سن لیں. اگر ایک نے پہلے بات سن لی اور دوسرا بعد میں آیا اور اس نے بعد میں بات سن لی، بیک وقت نہیں سنی، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. بیک وقت ہی دونوں کا سننا ضروری ہے. اور سننے کے لیے سننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اگر بہرے ہے تو بھی نہیں ہوگی، تو یہ بھی یقین دہانی ہو کہ یہ سن سکتے ہیں. ساتھ محض سننا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ واقعتاً نکاح ہو رہا ہے. اس کو گپ شپ اور ہزل اور ایسی گفتگو نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ باقاعدہ سنجیدہ طور پر ایک معاملہ ہو رہا ہے جس میں ہمیں گواہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ایک سنجیدہ معاملہ سمجھ کر وہ گواہ بن جائے تو تب ہی یہ نکاح وجود میں آئے گا. اگر ان دو شرائط میں تھوڑا سا بھی فرق ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ درست نہیں ہے، یہ گواہوں کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے، تو نکاح وجود میں نہیں آ سکتا. اب یہ جو ایجاب و قبول ہے نکاح کے لیے آفر اور اس کو قبول کرنا جو ہے، یہ جیسے کہ زبانی طور پر ہو سکتا ہے تو یہ تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن تحریری طور پر میں ایک بات ذہن میں لانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانبین کی تحریر سے اس طرح نکاح نہیں ہوگا کہ ایک جانب نے تحریر کر کے اپنی بات لکھ دی، دوسرے کو فارورڈ کر دی اور کچھ زبان سے کہا نہیں ہے، اور دوسرے نے بھی اس پر کچھ لکھ دیا. پھر وہ تحریر ایک گواہ کے پاس گئی، اس نے بھی اس پر اپنی گواہی نوٹ کر لی، دوسرے کے پاس گئی، اس نے بھی اپنی گواہی نوٹ کر لی. سارا عمل تحریری طور پر ہو، زبانی طور پر کچھ بھی نہ ہو، تو اس سے نکاح نہیں ہوتا. تحریری نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک جانب سے تحریری پیغام ہے تو جب یہ پیغام دوسرے فریق کے پاس پہنچے، خواہ مرد کی طرف سے عورت کو پیغام ہو یا عورت کی طرف سے مرد کو ہو، جو بھی صورت ہو، تو جس فریق کے پاس یہ پیغام بھیجا جائے وہ دو گواہوں کو کم از کم سامنے لا کر ان کے سامنے وہ تحریر پڑھ لے پہلے، جس میں اس شخص کی دوسرے فریق کی جس نے تحریر لکھی اس کی پیشکش کو یہ ان کے سامنے ظاہر کرے کہ انہوں نے مجھ سے نکاح کی پیشکش کی ہے ان الفاظ کے ساتھ. پھر ان کے سامنے کہے کہ میں اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں، اور وہ گواہ اس بات کو سن لے، اس تحریر کے مضمون کو بھی سن لے اور اس تحریر پڑھنے والے کے قبول کرنے کو بھی سن لے، تو تب یہ نکاح وجود میں آئے گا. اگر محض تحریری کارروائی ہے تو اس سے نکاح وجود میں نہیں آتا. اب اس سے ایک اہم مسئلے کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور وہ ہے کورٹ میرج کا حکم، کہ بعض اوقات کورٹ میں جو نکاح ہوتا ہے وہ محض تحریری طور پر ہوتا ہے، کہ لڑکی نے بھی ایک فارم پر کیا، لڑکے نے بھی پر کیا، ایک گواہ نے بھی فارم پر کیا، دوسرے نے بھی، کوئی زبانی ایجاب و قبول نہیں ہوتا. تو اس طرح نکاح ہوتا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول زبان سے ادا کیا جائے اور وہ دونوں اس کو سن لے، تبھی نکاح ہوگا، محض تحریری نہیں ہوگا. تو یہ ایجاب و قبول سے متعلق ایک دوسری اہم بات ہے، تحریری ایجاب و قبول کا حکم. اس کے بعد پھر فون پر نکاح کا حکم آ جاتا ہے کہ فون پر اگر نکاح ہو تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فون اگر ایک آدمی سن رہا ہے، اس کی آواز پورے مجمع میں نہیں جا رہی، تو اس صورت میں تو نکاح نہیں ہوگا. اس لیے کہ نکاح میں صرف ایجاب و قبول ضروری نہیں ہے، بلکہ دو گواہوں کا سننا بھی ضروری ہے، اور وہ اس صورت میں نہیں پایا جاتا. لہٰذا نکاح کی ایک شطر اور ایک حصہ تو ہے لیکن دوسرا نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ نکاح ہو گیا. لیکن اگر ایسا فون ہو جس سے آواز پورے مجمع کو پہنچ جائے، اور اس صورت میں دو گواہ بھی موجود ہوں، اور اس فریق کو جو یہاں موجود ہے، جو نکاح کرنے والا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، علم ہے، یقین ہے کہ اس فون پر جو دوسرے جانب سے جو شخص بول رہا ہے وہ وہی ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو. ساتھ گواہوں کو بھی اس بات میں کوئی اشتباہ نہ ہو کہ یہ دوسری طرف جو بولنے والا ہے یہ فلان ابن فلان لڑکا ہے، یہ فلانا بنت فلان لڑکی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ان کو بھی کوئی اشتباہ نہ ہو.
اور یہ دونوں کی بات سن بھی لے کہ اس طرف سے ایجاب ہے ہو گیا، اس طرف سے نکاح کو قبول کیا گیا، تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ صورت اختیار کرنا خلاف احتیاط ہے۔ اس کا مشورہ ہم نہیں دیتے کہ اس طریقے سے لوگ نکاح کریں، بلکہ اس کے بجائے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دور سے اگر نکاح کی صورت ہے تو اس میں فون پر نکاح نہ کیا جائے، بلکہ فون پر کسی کو وکیل بنایا جائے، کہ کسی کو فون کیا جائے، خواہ کوئی بھی آدمی ہو، ان کا رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، دوست ہو، جو بھی ہو، کہ آپ میری طرف سے فلاں مجلس میں جا کر میری طرف سے نکاح کو قبول کر لیں۔ تو وکیل بنانا فون پر یہ بالاتفاق درست ہے، اس میں کسی مفتی کا اختلاف نہیں ہے کہ فون پر کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے وکیل بنا لیا تو بات بالکل بے شک و شبہ ہو گئی، شبہ سے بالاتر ہو گئی۔ اب وہ وکیل جا کر مجلس میں نکاح میں فریق بن سکتا ہے اور اس کی طرف سے نکاح قبول کر سکتا ہے۔ تو مشورہ تو اس کو نہیں دیا جاتا، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہو اور انہی شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کر دی، انہی شرائط کے ساتھ کر دیا ہو، تو اس نکاح کو ہم معتبر مانیں گے، بشرطے کہ گواہوں نے اسی وقت دونوں کی بات سنی ہو اور کوئی اشتباہ نہ ہو کسی کے تعیین میں، کسی کی شخصیت میں کہ یہ کون ہے، آواز سے واضح طور پر پہچان ہو۔ تو جیسے کہ تحریر کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس طریقے سے فون کے ذریعے بھی انہی شرائط اور کیفیت کے تحت ہو سکتا ہے۔ ابھی اسی ایجاب و قبول کی بحث کو ہم اگر آگے بڑھائیں تو اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان بولنے سے معذور ہوتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے یا ویسے پیدائشی طور پر، تو اس کے نکاح کی بھی صورت ہے شریعت میں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جو اشارے ہوں گے، ایسے اشارے جو عام طور پر لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہاں کا اشارہ ہے یا نا کا اشارہ ہے، تو وہ جو معروف اشارہ ہوگا وہ اگر وہ استعمال کرے گا تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ زبان سے یا تحریر سے اس نے اظہار کر لیا، تو گونگے کے اشارہ بھی نکاح کے لیے کافی ہے اور اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے سب لوگوں کو مد نظر رکھ کر اپنے احکام دیے ہیں، صحیح ہو، گونگا ہو، تحریر لکھنے پر قادر ہے نہیں ہے، سب کے متعلق ایک بات ہے۔ اب یہ ایجاب و قبول جب ہو جائے اور دو گواہوں کے سامنے ہو تو بس نکاح کا جو بنیادی مفہوم ہے نا وہ صرف اتنی سی بات ہے، اس سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ آگے پھر مہر کی جو بات ہے تو وہ نکاح میں اس درجے کی ضروری چیز نہیں ہے کہ اگر مہر طے نہ ہو تو نکاح ہی نہ ہو، بلکہ نکاح ہوگا اور اس کو پھر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ مہر کے بارے میں شریعت کے اپنے اصول ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مہر بھی نکاح میں ایک ضروری چیز ہے جس کو طے کرنا ضروری ہے، اور یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے جیسے کہ عام مالی معاملات میں معاوضہ ایک فریق دوسرے کو دیتا ہے، بلکہ یہ ایک اعزاز و اکرام کی چیز ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے، ایک اعزاز کا ایک سمبل اور ایک نشان ہے، باقی اس میں کوئی معاوضہ کا معنی ہے نہیں۔ تو یہ اعزاز و اکرام کی جو چیز ہے اعزازیہ، یہ عقد کے وقت ہی میں طے ہونا چاہیے کہ شوہر کتنا مہر اس بیوی کو ادا کرے گا، اور پھر اس مہر کے بارے میں یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ یہ معجل ہوگا، یعنی فوری طور پر واجب الادا ہوگا یا معجل ہوگا، اور جو شق طے ہو تو پھر اس کے مطابق ہی اپنے اپنے احکام ہیں۔ مثلا اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ نکاح میں مہر معجل ہوگا تو پھر بیوی کو حق ہے کہ فوری طور پر شوہر سے مطالبہ کرے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی حق لازمی نہیں ہوتا، وہ ازدواجی حقوق سے انکار کر سکتی ہے، وہ شوہر کے بات ماننے سے انکار کر سکتی ہے، شوہر اگر اس کو باہر جانے سے روکے تو اس سے وہ انکار کر سکتی ہے کہ شوہر کی حیثیت سے آپ کے احکام میرے اوپر جب ہی لاگو ہوں گے جب آپ وہ فوری طور پر جو مہر طے ہوا تھا وہ ادا کریں۔ تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی، بلکہ جب طے ہو جائے تو پھر اس کے اپنے اثرات ہیں اور شرعی طور پر وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو مہر معجل میں یہ ہے کہ وہ رخصتی ہونے سے پہلے ہی واجب الادا ہوتا ہے۔ البتہ معجل مہر، ادار مہر جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مدت طے ہوئی ہے تو شوہر پر لازم ہے دیانتاً، اخلاقاً، قانوناً کہ اس مدت سے پہلے مہر ادا کرے، اس مدت سے تاخیر نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی مدت بھی طے نہ ہو، جیسے کہ بہت سارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ نکاح میں جو مہر طے ہوتا ہے تو جب طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو تب ہی بیوی مہر کا مطالبہ کرتی ہے، ورنہ نہیں کرتی۔ تو ان علاقوں میں پھر یہ مہر اس وقت تک ادار سمجھا جائے گا جب تک طلاق نہ ہو یا شوہر فوتگی نہ ہو، لیکن جہاں یہ عرف نہیں ہے تو پھر بیوی کسی بھی وقت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے۔
اور یہ مہر بیوی کا حق ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ آپ بیویوں کو ان کے مہر اور اعزازیت دے دو اور خوشی کے ساتھ دے دو۔ تو اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس بیوی ہی کا حق ہے اور اسی کو یہ واجب الادا ہے، اور شوہر کے لیے کوئی آپشنل اور کوئی مرضی اور اختیار کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شرعاً اس پر لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ خوش دلی کے ساتھ ادائیگی اس پر لازم ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی، جیسے کہ بہت سارے معاشروں میں خرابی پائی جاتی ہے کہ عورت کا جو مہر ہے وہ برائے نام ایک چیز ہوتی ہے عقد کے معاملے نکاح کے وقت، باقی اس کو کوئی لیتا دیتا نہیں ہے، اگر دے بھی دے تو واپس ہی اس سے لیا جاتا ہے، مختلف ضرورات میں خرچ کی جاتی ہے، یا عورت کو نہیں دی جاتی، اس کے والدین اور بھائیوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں یہ باتیں ہیں، تو یہ سب خلاف شرع ہے۔ عورت مہر جو ہے یہ صرف خاتون کا حق ہے اور خالص اس کا ذاتی ملکیت ہے، کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس میں ادنیٰ سے تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ تو مہر یہ ایک واجب اور ضروری چیز ہے، لیکن اس پر نکاح کا وجود موقوف نہیں ہے۔ اب اگر کسی جگہ نکاح ہو اور مہر طے نہ ہو، جیسے کہ بہت ساری جگہوں میں ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو گیا مہر اس وقت طے نہیں ہوا، تو شریعت کی نظر میں یہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بھی مہر خود بخود آئے گا۔ وہ کون سی مقدار ہوگی مہر کی؟ تو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کے جو ددیالی رشتے کی جو لڑکیاں ہیں اس کی جو مہر طے ہوئی ہے، اور وہ خواتین اور لڑکیاں بھی اس جیسی صفات والی ہوں، تو اس جیسی صفات والی لڑکیوں کی جو مہر اس کے والد کے رشتوں میں اس جیسی لڑکیوں کا جو مہر طے ہوا ہو تو وہ مہر اس لڑکی کا بھی ہوگا۔ تو اگر کسی نکاح میں مہر طے نہ ہو تو پھر مہر مثل اس لڑکی کے ددیالی اور والد کی طرف سے رشتوں سے لیا جائے گا اور وہ یہاں لاگو ہوگا۔ مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ بعض جگہوں میں مہر کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، تو 100-200 روپے بھی مہر رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ حقیقت کی بالکل خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حقیقت میں کوئی بھی نہیں چاہتا، نہ لڑکی چاہتی ہے نہ اس کے ورثہ اور اولیاء کہ ہماری لڑکی کا اتنا مہر ہو، تو کچھ زیادہ سادگی دکھانے کے لیے یا اس کو اہم نہ سمجھنے کے لیے بہت کم مقدار رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ لاابالی پن میں کم مقدار رکھا جائے۔ ہاں جس کو پتہ ہے، شعور ہے، اس کے باوجود وہ اپنے سوچ سمجھ کے تحت کم مقدار رکھتا ہے کہ احادیث میں کم مقدار کی فضیلت ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں لڑکی کی مرضی ضروری ہے، کیونکہ مہر طے کرنا یہ لڑکی کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اگر وہ بہت کم مہر پر راضی نہیں ہے تو اس کے والدین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بہت کم مہر پر اس کی شادی کرا لے، کہیں نکاح کرا لے۔ تو چونکہ جیسے کہ اس کی ملکیت یہ خاص ہے تو اس کے طے کرنے میں بھی اس کی مرضی لینا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود فقہا نے کم از کم مقدار طے کی ہے مہر کی، اور وہ ہے 10 درہم، جس کا آج کل کے گراموں کے حساب سے 34 گرام چاندی مقدار بنتا ہے۔ تو 34 گرام چاندی کی مالیت یہ کم از کم مالیت ہے، اگر اس سے بھی کم مہر طے ہو تو وہ کل عدم ہے، وہ طے نہیں ہے، یہ تو بہرحال طے سمجھا جائے گا جو 34 گرام چاندی کی مالیت ہے۔ البتہ اس سے زیادہ اگر طے کیا جائے تو پھر وہ زیادہ ہی معتبر ہوگا، اسی پر ہوگا، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کیا مقدار ہے؟ تو اس کی قرآن میں اور حدیث میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ اتنے سے زیادہ آپ نہیں طے کر سکتے، البتہ اتنی ترغیبات ضرور ہے کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح اور برکت والی خاتون وہی ہے جس کا مہر کم ہو، جس میں مہر کم طے ہو اس نکاح میں۔ تو وہ ترغیبات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ مہر کی اگر جانبین میں فریقین میں استطاعت ہے ادائیگی کی تو وہ کوئی ناجائز چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ مہر بھی طے کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ شوہر میں دینے کی استطاعت ہو اور اس خاندان میں اتنے مہر کا ایک عرف اور رواج بھی ہو اور اس کے مطابق دیا جائے، تو زیادہ مہر طے کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر، جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی کوئی کم مقدار نہیں تھی، اچھی خاصی مقدار تھی۔ ہاں، ان کے مہر کے بارے میں 2 قسم کی روایات ہیں، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ 480 درہم ان کا مہر طے ہوا تھا، اور 480 درہم کو اگر ہم گراموں کے حساب سے لے لیں تو 1603 گرام بنتے ہیں،
یعنی 1.63 کلو گرام چاندی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا۔ تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مہر فاطمی طے کریں، تو اس کی مقدار یہ ہے 1636 گرام، 1630 گرام، 1630 گرام۔ اسی طرح ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی جو مہر طے ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار تو 500 درہم طے ہوئی ہے، جس کا گراموں کے حساب سے 1700 گرام چاندی کی مقدار بنتی ہے۔ تو 1700 گرام چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مہر کے مطابق مہر طے کرنا وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ جائز کی حد تک ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس میں خاص فضیلت سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے مہر فاطمی اور مہر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم بھی مہر طے کیا ہے، اس سے زیادہ بھی طے کیا ہے، اس کے برابر بھی طے کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایک بہتری کے درجے میں اور ایک محبت کے اظہار کے درجے میں وہ مہر طے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے۔ تو یہ مہر کی مقدار سے متعلق ایک ضروری بات تھی۔ اب آگے ایک اور بات جو ایجاب و قبول ہی کی بحث سے متعلق ہے، جو نکاح کی جو بنیادی چیز ہے اس سے متعلق ہے، اس بات میں ہم جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک دو باتیں تھوڑی سی سمجھنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نکاح میں دو تصورات ہے جو فقہ میں واضح طور پر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک ہے کفاءت کا تصور، جس کا ابھی تھوڑا سا اجمالاً تذکرہ آیا کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے، اور دوسرا ولی کا تصور کہ نکاح کا ایک ولی اور ایک با اختیار شخص شریعت کی نظر میں ہوتا ہے، وہ اگر نکاح کرے گا تو اس کو پھر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ولی کون ہے اور اس کی کیا ترتیب ہے، اور کفاءت اور برابری کن چیزوں میں کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم کفاءت کی بات لے لیتے ہیں۔ یہ بات اور کفاءت کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جس پر آج کل ہر جگہ سے فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر بالغ لڑکی اپنی مرضی سے والدین کے مشورے کے بغیر کہیں نکاح کر لے اور وہ نکاح غیر کفو میں ہو، یعنی ہم پلہ اور جوڑ کا رشتہ نہ ہو بلکہ بے جوڑ جگہ وہ اپنا رشتہ کر لے، اگرچہ وہ لڑکی بالغہ ہے، تو اس کے باوجود اس کا یہ جو نکاح ہے یہ باطل اور کالعدم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جوڑ کا رشتہ کیا ہوگا۔ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ ہے خیار بلوغ کا مسئلہ، کہ اگر ایک ولی کسی نابالغہ لڑکی کا نکاح کرے اور وہ غیر کفو میں کرے یا مہر مثل سے کم پر کرے، تو وہ ولی اگر والد اور دادے کے علاوہ کوئی ولی ہے تو وہ نکاح باطل اور کالعدم ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو وہاں بھی یہ جوڑ کا جو مفہوم ہے نا، یہ سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اس طرح اور بہت سارے مسائل، آپ کسی جگہ سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو مفتی جواب دے گا کہ اگر کفو میں شادی ہوئی ہے تو پھر یہ حکم ہے۔ تو کفو کی تفصیل ہر جگہ نہیں لکھی جاتی، تو وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ کفاءت اور برابری کے حوالے سے شریعت نے 4 چیزوں پر مدار رکھا ہے۔ ایک اسلام اور مسلمان ہونا ہے، ایک مالداری ہے، ایک نسب ہے، اور ایک پیشہ ہے۔ اسلام کے ہونے کے لحاظ سے کفاءت اور برابری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا نو مسلم ہے، وہ بذات خود تو مسلمان ہے لیکن اس کا والد دادا مسلمان نہیں ہے، تو یہ لڑکا کف اور جوڑ اور ہم پلہ نہیں ہے اس لڑکی کے ساتھ جس کے آباء و اجداد مسلمان ہوں۔ لہٰذا مثلاً اگر ایک لڑکی اپنی مرضی سے ایک نو مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرے اور والدین کو اس پر اعتراض ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالغہ لڑکی ہے اپنی مرضی سے نکاح کیا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نکاح باطل ہے، اس کے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو کفاءت میں ایک چیز ہے اسلام، دوسری چیز ہے دینداری۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اور لڑکی کا خاندان دیندار ہے، پابند صوم و صلات ہے، اور معاشرے میں ایک اچھی حیثیت دینی حوالے سے ایک معروف حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کسی فسق و فجور کی کوئی واضح طور پر مشہور نہ ہو اور عرف نہ ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں، بلکہ ایک معزز اور دیندار خاندان اس کو سمجھا جاتا ہو، تو ایسی لڑکی کے لیے وہ لڑکا کفر اور ہم پلہ نہیں ہے جس کا دین سے جو ہے نا وہ
بیزاری اور اس کی بیراہ روی اور اس کا فسق و فجور بالکل کلم کلا اور واضح طور پر ہو۔ لہٰذا اگر کوئی اس دیندار خاندان کی لڑکی ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرے، والدین کا مشورہ اور اجازت اس میں شامل نہ ہو، تو اگرچہ بالغ لڑکی کیوں نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ دینداری کی جو بنیادی ضروریات ہے اس میں بھی ضروری ہے، لیکن یہ وہاں ہے جہاں لڑکی کوئی اچھی خاندان کی، دیندار خاندان کی ہے۔ اگر لڑکی بھی اسی طرح خاندان کی ہے تو پھر وہاں وہ بے جوڑ نہیں ہے بلکہ جوڑ کے ساتھ ہے۔ تو یہ کفات کا مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے جہاں لڑکی تو ایک خاندان اور ایک کیفیت کی اور لڑکا اس سے ہٹ کر ہو، تو پھر وہاں جوڑ کی بات پیدا ہوتی ہے۔ مثلا یہ جو پہلے والی بات ہے، اس میں اگر لڑکی بھی نو مسلم ہے، لڑکا بھی نو مسلم ہے، تو اس میں بے جوڑ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ جوڑ کا رشتہ ہے۔ تو دوسری چیز ہے دینداری۔ تیسری چیز ہے نسب۔ شریعت میں اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی نسب کے لحاظ سے اپنی برتری دوسروں پر ثابت کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، لیکن شریعت نسبی جو امتیازات ہوتے ہیں اس سے نظر انداز بھی شریعت اس کو نہیں کرتی، اس کو بالکل لغو اور کالعدم بھی نہیں قرار دیتی، بلکہ شریعت مانتی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگوں کے بھی ایسی نسلیں اور کانیں ہوتی ہیں جیسے کہ سونے چاندی کی کانیں اور نسلیں ہوتی ہے۔ تو ایک کان کا سونا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، دوسرے کا اتنا نہیں ہوتا، تیسرے کا اس سے بھی کم تر ہوتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں میں بھی مختلف قسم کے رگ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہے، تو سارے اس میں برابر نہیں ہے۔ کچھ خاندانی طور پر ایسے کچھ نفسیات، شرافت اور متانت اور کچھ چیزیں ان میں ایسی ہوتی ہے جو بغیر کسی دینداری کے بھی ان میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور دوسرے خاندانوں میں وہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو عرف میں چونکہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور شریعت بھی نکاح کے رشتے کو عرف کے ساتھ اور عام لوگوں کا جو سمجھ اور تصور ہے اس کے ساتھ برابر رکھنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے کہا ہے کہ جوڑ کے رشتے اور دائمی رشتے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے خاندان میں بھی یکسانیت ہو۔ یکسانیت کا مطلب بہت زیادہ فرق نہ ہو، جیسے کہ سید اور علوی اور انصاری اور شیخ یہ قریب قریب کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ خاندان ہو، دوسری طرف مغل یا پٹھان یا دوسری خاندان ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت کم تر ہے، بس یہ کہ ان کے مقابلے کے وہ نہیں ہے۔ اور خاندانوں میں فرق یہ تو ایک بدی ہی بات ہے، تو خاندان کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ واضح فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قریب قریب خاندان کے ہوں۔ پھر قریب خاندان کون سا ہوگا؟ تو ایک بات تو طے ہے کہ سید خاندان سب سے اعلیٰ ہے، دوسرے خاندان اس کے قریب نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری قومیں ہیں، عجموں میں مختلف قسم کی قومیں، جیسے کہ ہمارے ہاں مختلف برادریوں میں مختلف قومیں، تو اس میں پھر عرف کا اعتبار ہوگا۔ اگر عرف میں وہ دو قومیں آپس میں ہم پلہ اور برابر کی سمجھی جاتی ہو تو وہ برابر کا رشتہ ہوگا، اگر عرف میں بہت زیادہ فرق سمجھا جاتا ہو تو پھر وہ برابر کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا تعلق بھی عام عرف اور سمجھ سے ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ نسب کے حوالے سے بات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے پیشہ، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کے حوالے سے بھی برابری یہ کم از کم قریب قریب ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ایک اگر مثلا نائی کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے اور دوسرا مثلا سنار ہے، تو ان دونوں میں ظاہر ہے کہ پیشے کے لحاظ سے کوئی برابری نہیں ہے، قریب قریب بھی نہیں ہے، تو ان دونوں خاندانوں کا جو رشتہ ہوگا وہ جوڑ کا رشتہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن ان سب باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیشے والے دوسرے کو حقیر سمجھے، حقیر سمجھنے کی بات نہیں ہے، البتہ ایک پیشے والا دوسرے کو باعزت سمجھے اپنے سے، تو اس کی گنجائش ہے شریعت میں، اور عرف میں شریعت میں بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے جوڑ کا رشتہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی گناہ ہوتا ہے اس میں، یہ کوئی ناجائز کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ لڑکا ایسا ہے کہ وہ نسب کے لحاظ سے جوڑ کا نہیں ہے مثلا، یا مال کے لحاظ سے، ہاں ایک چیز تو رہ گئی کہ مال کے لحاظ سے جوڑ کا ہونا، تو اس میں بھی مختصراً بات یہ ہے کہ مال کے لحاظ سے برابری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لڑکی لاکھوں پتی یا کروڑ پتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو لڑکا بھی ایسا ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مہر جو اس لڑکی کا مناسب مہر ہونا چاہیے اور اس کا جو مناسب نان نفقہ ہونا چاہیے، اگر ان دو چیزوں پر وہ قادر ہے تو بس اس کو مالیت میں اور مالداری میں برابر سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی بالکل 100% برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔
اب یہ جو بے جوڑ کا رشتہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر رشتے میں اس کی رعایت رکھی جائے تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات اگر جوڑ کا رشتہ ہے اس سے وہ بے جوڑ جو بظاہر نظر آتے ہیں وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ مثلا ایک لڑکا ہے جو خاندانی لحاظ سے تو اتنا اونچا نہیں ہے، لیکن وہ عالم ہے، متقی ہے، ماہر ہے، ذہین ہے، با اخلاق ہے، خوبصورت بھی ہے، ساری چیزیں اس میں ہیں، اور جو خاندان کا لڑکا ہے وہ نکما قسم کا ہے، اس میں یہ صفات نہیں ہے، تو وہاں یہ اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس جوڑ ہی میں رشتہ کرنا ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہاں مصلحت اس میں نہیں ہے، بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس دوسری جگہ رشتہ کیا جائے۔ تو یہ جوڑ کی جو بات ہے نا صرف مصلحت کی حد تک ہے کہ جوڑ میں اگر مصلحت زیادہ ہو اور بے جوڑ رشتے میں مصلحت کم ہو تو تب اس کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری طرف مصلحت ہو تو اس کو نظر انداز کیا جائے، یا یہ کہ ایسے رشتے کو تان و تشنیع کا وہ کیا جائے اور اس کو بالکل رد کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر لیا تو شرعی لحاظ سے وہ نکاح ہے، معتبر ہے، اس کے سارے احکام نکاح کے لاگو ہوں گے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جوڑ کے رشتے کی بحث یہاں تک ہے۔ اب ایک دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ تصور ہمارے ذہن میں کلیئر ہو، دوسرا ولی کی بحث۔ شریعت کہتی ہے کہ نابالغہ جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کا ولی اگر اس کا نکاح کرے تو وہ شریعت کی نظر میں معتبر ہے، اور اس کا جو کیا ہوا نکاح ہے وہ قابل تنفیذ ہے، اس کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر شریعت اس میں ذیلی طور پر یہ بھی تفصیل کرتی ہے کہ اولیاء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے والد اور دادا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے ولی ہے۔ والد اور دادا نے اگر لڑکی کا نکاح کہیں کیا ہوا ہے اور لڑکی نابالغہ تھی اور وہ نکاح ہوا ہے ایک بار، تو اگرچہ اس میں اب نامناسب پن نظر آئے اس رشتے میں، مثلا وہ لڑکا جوڑ کا نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا، یہ جو مہر طے ہوا تھا وہ مہر مثل سے کم تھا، تو ان سب باتوں کو نظر انداز کیا جائے گا، اور والد کا اور دادا کا وہ کیا ہوا رشتہ وہ قابل تنفیذ ہوگا۔ البتہ اس میں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ والد اور دادا اگر معروف بسوء الاختیار ہو، کیا مطلب؟ اگر ہمیں واضح طور پر پتہ چلے کہ اس والد نے جو رشتہ کیا ہے یہ لڑکی کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا، بلکہ خالص اپنی ذاتی لالچ اور غرض سے اس نے یہ کام کیا ہے، مثلا ایک شخص نے قتل کیا اور قتل میں پھر یہ طے ہوا، جرگہ نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی اس کی لڑکے کے نکاح میں دے گا، تو اب والد اگر اس فیصلے کے تحت مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرے گا تو شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ نکاح کالعدم ہے، اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ بات یقینی طور پر واضح ہو کہ والد نے زر اور پیسے کی لالچ میں یا اپنی جان بچانے کی لالچ میں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے مجبوری میں اس لڑکی کا رشتہ کیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جب تک یہ باتیں نہ ہوں تو پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ زیادہ جوڑ کا نہیں ہے، اس لڑکے میں اتنی صفات نہیں ہے۔ شریعت والد کے فیصلے کو یہاں ترجیح دیتی ہے، کیونکہ والد بحیثیت والد جو فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کمال درجے کی شفقت، رحمت اور خیال رکھنے پر مشتمل ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والد نے بے خیالی میں اور بے توجہی میں اور یہ کہ بے اعتنائی میں اور لاپرواہی میں فیصلہ کیا ہے، بلکہ والد ہونے کی حیثیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ واقعتاً مصلحت سمجھ کر ہی کیا ہے، ورنہ کوئی والد اپنی لڑکی کے بارے میں کیوں غلط فیصلہ کرے اگر اس کو ہوش و حواس ہے اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو یہ والد کے اور دادے کے نکاح کے بارے میں ایک بات ہے۔ اور ان کے علاوہ کسی نے، جیسے کہ بھائی ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، کوئی بھی ولی ہے، اس نے اگر کسی نابالغہ لڑکی کا نکاح کسی جگہ کرایا ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ بے جوڑ جگہ اس نے رشتہ کرایا ہے تو وہ باطل اور کالعدم ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح اس نے اگر مہر مثل سے کم پر وہ رشتہ کرایا ہے، چچا زاد بھائی نے اپنی چچا زاد بہن کا نکاح کرایا ایک جگہ اور مہر بہت کم رکھا، جو اس لڑکی کے عام مہر کے، جو اس کے خاندان کے ددیاری خاندان کا جو مہر ہے اس سے کم ہے، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کالعدم ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں سرے سے۔ لہٰذا یہ لڑکی جب بالغہ ہوگی تو وہ اپنی نکاح اپنی مرضی سے جہاں بھی چاہے کر لے۔ لیکن اگر
والد اور دادا کے علاوہ جو ولی ہے انہوں نے اگر نابالغہ کا نکاح کیا ہو اور ان دو شرائط کے ساتھ کیا ہو کہ مہر مثل بھی ہو، برابر کا مہر ہو، مناسب مہر ہو، اور کفو اور جوڑ میں رشتہ کیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جو ایک اصطلاح سنتا ہے نا کہ اس لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد خیار، تو اس طرح کی لڑکی کو حاصل ہوتا ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ کسی ولی نے، کسی نگران نے، کسی سرپرست نے اس کا رشتہ کیا ہو تو اس میں لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہے، اور اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ لڑکی بالغ ہوگی تو فوراً اس نکاح کو مسترد کرے گی، اور جب وہ مسترد کرے گی تو یہ نکاح مسترد ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد عدالت میں جانا ہوگا، وہاں سے تفریق کرانی ہوگی، اس کے بغیر یہ الگ نہیں سمجھی جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ بالغ ہوتے ہی فوری طور پر اس نکاح کو مسترد کریں۔ اب یہ جو مسائل ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ موقوف ہے اس پر کہ نکاح میں ولی کون ہوگا، تو وہ ہم ذرا اجمالاً سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو والد کا آتا ہے، نکاح کا ولی والد اگر ہے تو کسی اور کے فیصلے کے کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک والد کی اجازت اس میں شامل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دادا ہے، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد حقیقی بائی ولی ہے، اگر حقیقی بائی نہیں ہے تو پھر باپ شریک جو بائی ہو وہ ولی ہے، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر حقیقی بائی کا جو بیٹا ہوگا یعنی حقیقی بھتیجا وہ ولی ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر باپ شریک باپ کا جو بیٹا ہوگا جس کو آپ سوتیلا بھتیجا کہہ سکتے ہیں پھر وہ ولی ہوگا، اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لڑکی کا چچا یہ ولی ہوگا، اور چچا بھی وہ جو حقیقی چچا ہو، اگر حقیقی چچا نہیں ہے تو پھر وہ چچا جو سوتیلا چچا کہلاتا ہے، اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ان کی اولاد یعنی حقیقی چچے کے اولاد اور سوتیلے چچے کے نرینہ اولاد وہ نابالغہ کی لڑکی کے ولی ہے اور با اختیار اور سرپرست ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر والد کے چچا کی طرف بات جائے گی۔ اب تو لڑکی کا چچا چل رہا تھا نا، اگر وہ نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو پھر والد کا چچا سرپرست ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر والدہ کی طرف بات آئے گی، تو ان سب کے بعد پھر والدہ نکاح کا سرپرست ہے، اور اگر والدہ نہیں ہے تو پھر نانی اور دادی کی باری آتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر حقیقی بہنیں اور پھر علاتی یعنی باپ شریک بہنیں ان کی باری آتی ہے، اور ان سب کے بعد پھر ماموں اور خالو اور پوپی اور خالہ ان کی باری آتی ہے۔ تو شریعت نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ نکاح میں کن لوگوں کا فیصلہ مجاز اور با اختیار ہے، تو اس میں جس ولی کی باری ہوگی جس کا شرعی لحاظ سے اختیار ہوگا اس کی اجازت ہی سے نکاح ہوگا، اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح کرائے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اسی کی اجازت سے نکاح ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک بات اور آخری بات آج کی مجلس کا وہ یہ ہے کہ بالغ کا جو نکاح ہے وہ اس کی اجازت سے ہونا ضروری ہے، اگر بالغ لڑکی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کوئی بھی کر دے والد ہی کیوں نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک اس کی اجازت اس میں شامل نہ ہو۔ لیکن اجازت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر کہ وہ زبان سے باقاعدہ اظہار اور اقرار کرے اور ایک بار نہیں بار بار کرے کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت بتاتی ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کے لیے اجازت یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے، یا یہ ہے کہ وہ چپ رہ جائے، یا یہ ہے کہ وہ رو پڑے، یا یہ ہے کہ وہ ہنسے، یہ ساری کیفیات یہ اجازت کی ہے، تو اس کو اجازت ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر وہ واضح طور پر مسترد کرے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ اس لڑکی کے لیے ہے جو کنواری ہو۔ اگر کسی خاتون کا ایک جگہ نکاح ہوا ہے، بعد میں شوہر فوت ہوا، مثلا دوسری جگہ پہ اس کا نکاح ہونا ہے، تو وہاں بھی اجازت ضروری ہے، لیکن وہ اجازت زبان سے صراحتاً دی جائے گی۔ اگر اس نے چپ کر کے یا ہنسنے رونے کے ذریعے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ صراحتاً اجازت لینی ہوگی۔ اور یہ جو بات ہے کہ چپ رہنا بھی اجازت ہے، یہ صرف لڑکی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر لڑکا ہے، بالغ ہے، والد نے اس کا نکاح کہیں کر دیا ہے تو اس لڑکے کی اجازت پر تو موقوف ہے، جب تک اس نے اجازت نہیں دی ہے اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن لڑکے کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبانی طور پر اجازت دے دے۔ لڑکے کے لیے چپ رہنا یہ اجازت نہیں ہے، یہ کسی اور ایکشن سے اور کیفیت سے اجازت کا اظہار اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ زبان سے باقاعدہ اظہار کرنا ضروری ہوگا۔
تو یہ اجازت کا مفہوم ہے جو ایک بالغ کی نکاح میں ضروری ہے۔ اب اس کے بعد 2 حصے رہ گئے ہماری اس نکاح سے متعلق بحث کا۔ ایک یہ ہے کہ کن خواتین کے ساتھ رشتہ جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ رشتہ ہو جانے کے بعد اور نکاح کا معاملہ وجود میں آنے کے بعد پھر شرعی لحاظ سے جو لازمی حقوق بنتے ہیں شوہر کے اوپر بیوی کی کیا ہے، بیوی کے اوپر شوہر کا کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کو پرچے دیے جاتے ہیں، جو ساتھی جو ہے یہاں سوالات کے لیے جو سوال نامے تقسیم کر دیں، اور ہمارے یہاں ہمیشہ ایک ہم نے طریقہ کار یہاں بنایا ہوا ہے کہ سوالات ہم جو ہے وہ تحریری طور پر ہوتے ہیں اور پھر مولانا اس کے جوابات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پرسنل قسم کے جو ایسے سوالات ہوں جو سب کے سامنے نہ کیے جا سکتے ہوں تو اس کے لیے مفتی صاحب سے پھر بعد میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ سوال نامے یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، جن کو کوئی سوالات اس موضوع سے متعلق جو آج ہوا ہے اس سے متعلق کوئی سوالات کرنے ہو تو تحریری طور پر لکھ کر دے دیں، انشاءاللہ ان سب کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ سوالات لکھیں، اس دوران میں کچھ اعلانات اور کچھ باتیں ہیں وہ کر لوں میں آپ حضرات سے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ فقہی مسائل سمجھنے کی کس حد تک ضرورت ہے۔ ہماری مساجد ہیں اور ہماری جو دیگر درس گاہیں ہیں وہاں اس قسم کی نشستیں منعقد کرنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے، اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری مساجد میں بھی جتنی بڑی آبادی ہے اس وقت ہمارے شہر کی، جتنی بڑی آبادی ہے 2 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، ان مساجد کے اندر حد المقدور اس قسم کی نشستوں کا انعقاد جو ہے عنقا ہوتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس قسم کی نشستوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ انتہائی باریک قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہم حلال سے نکل کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فضائل کی تعلیم میں ماشاءاللہ جو ہے لوگ جو ہے مساجد کے اندر جڑتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ فضائل کی تعلیم اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو مسائل کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اگر ہم فقہی مسائل کی طرف ان فضائل کی تعلیمات کے باوجود جو ہے متوجہ نہ ہوں تو فضائل کی وہ تعلیم جو ہے اس کی اصل روح اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ بعض جو ہے فقہی مسائل ایسے ہیں جن کو سمجھنا فرض کے درجے میں ہے، بعض واجب کے درجے میں، بعض سنت کے درجے میں، لیکن ہم نے اس قسم کی جو ہے سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ضرورت ہے، آج الحمدللہ ہم نے یہاں بیٹھ کر جو ہے انتہائی اہم نوعیت کے فقہی مسائل سنے۔ عموماً جو ہے ہم اس قسم کے مسائل جو ہے وہ اس قسم کی نشستیں جب منعقد نہیں ہوتی ہیں تو ہم سن بھی نہیں پاتے ہیں، تو ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آج جو ہے ہم نے سنا مہر کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، نکاح پورا ہو چکا ہے یا ابھی باقی ہے؟ اب نکاح کے مسائل ابھی باقی ہیں، اس کے بعد طلاق، خلا اور رضاعت ابھی چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس میں ہم کوئی جلدی نہیں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی 1-2 نشستوں میں ہی اسے سمیٹنا ہے، نہیں، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ جو موضوع یہاں ہم جو ہے کروائیں اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ بات کیا کی گئی، اس کا منطقی انجام سمجھ میں آیا یا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ اگر 3-4 نشستوں پر تک بھی بات جائے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کریں گے۔ اور اب میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ابھی 2 دن پہلے فون پر، مجھ سے کہنے لگے ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا تو پوسٹر ہمارے جو لگا ہوا مساجد میں لگتا ہے، تو 2-3 حضرات کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور کہنے لگے یار یہ نکاح، طلاق، خلا، اس کا جوڑ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ رضاعت کا جوڑ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کے مسائل، خواتین کے بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یار الطاف بھائی اس کا کوئی جوڑ بنتا بھی ہے کیا؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی قرآن کریم کی وہ آیتیں جو سورہ بقرہ میں
طلاق کے مسائل جہاں، اس کے فوراً بعد رضاعت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو جوڑ کیسے نہیں بنتا؟ کیا وجہ ہے اس قسم کی گفتگو کرنے کا؟ قرآن کریم سے دوری. قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کے جو سلسلے جو ہے وہ ہماری مساجد میں جو ہے بہت کم منعقد ہوتے ہیں، اور وہ جہاں منعقد ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اگر خود بیٹھ جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے. تو کائنات کی سچی ترین کتاب کے حوالے سے بھی ہم اس حد تک جو ہے ہماری نالج محدود ہے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ نکاح، طلاق اور خلا کے ساتھ رضاعت کے مسائل کا کوئی جوڑ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اگلا ماہانہ درس قرآن یعنی کہ اس موضوع کی اگلی نشست، اور انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہی تشریف لائیں گے. مفتی محمد حسین صاحب خلیل خیل، یہ جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث بھی ہیں اور استاد الفقہ بھی ہیں اور وہاں مفتی بھی ہیں. اگر آپ حضرات کو کوئی مسائل وغیرہ بھی معلوم کرنے ہوں مفتی صاحب سے تو وہاں ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. وہاں ایشیا کا سب سے بڑا دارالافتاء قائم کیا گیا ہے جس کی سروس 7/24 یعنی کہ 7 دن 24 گھنٹے اس کی سروس. سب سے بڑا جو ہے دارالافتاء اور جو ہے جتنی بھی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس سے مسلح وہ ادارہ. آپ کو ہر قسم کے آپ کے فقہی مسائل کے جوابات جو ہے وہاں سے بآسانی مل سکتے ہیں. آپ حضرت مفتی صاحب سے بھی اس حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہاں، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو نہیں جا سکتا نا احسان آباد، تو یہاں ہمارا ایک ذیلی دفتر ہے رویل کھنڈ سوسائٹی میں، اور وہاں شریعہ کنسلٹنسی سروسز کے تحت علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور سارے کے سارے مسائل، چاہے وہ جو ہے ہمارے خاندانی حوالے سے ہو مسائل، چاہے تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے معاشی حوالے سے ہو، تمام سوالات کے جوابات جو ہے بطریقہ احسن دیا جاتا ہے. تو وہاں بھی ہم رجوع کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ پتہ معلوم کرنا ہو تو انشاءاللہ وہ بھی میں بتا دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہمارا درس قرآن جو ہے وہ 14 دسمبر کو یہاں انشاءاللہ 11:30 بجے دن منعقد ہوگا، اور اس قیمتی نشست سے زیادہ سے زیادہ مستفید کرنے کے لیے آپ لوگوں کے درمیان دعوت چلائیں اور ہر ایک داعی کا کردار ادا کرے. نیت کر لے کہ کم سے کم اپنے ساتھ جو ہے 10 آدمیوں کا یا 10 خواتین کا ٹارگیٹ لے لے کہ مجھے 10 مرد یا 10 خواتین اپنے ساتھ لے کر آن، تاکہ زیادہ سے زیادہ شعور بیدار ہو نا لوگوں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نشست انشاءاللہ منعقد ہوگی 14 دسمبر کو. ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے بھی ایک درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور مدرس بھی جو ہے وہ خاتون ہی ہوتی ہیں 3:30 تا 4:30 بجے. اور انشاءاللہ تعالی اس بار اس درس قرآن کریم کا موضوع ہوگا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو بھیجیں، اور جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو چاہیے کہ بھرپور قسم کی دعوت چلائیں. ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اپنا میسج پہنچانے کے لیے SMS کا طریقہ بھرپور طریقے سے اختیار کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی صاحب جن کو ابھی تک SMS نہ ملتا ہو اور وہ اپنے کو ابھی تک رجسٹر نہیں کر سکے، وہ یہاں باہر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے رجسٹریشن فارم پر جو ہے اپنا فون نمبر جو ہے رجسٹرڈ کروا لیں. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات دیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چند سوالات آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اہم ہے. ایک تو ہے کہ کیا خیار بلوغ فوری طور پر اگر استعمال نہ کیا جائے تو اس کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ یعنی ابھی ہم نے عرض کیا کہ اگر والد اور دادا کے علاوہ اگر کسی سرپرست نے لڑکی کا رشتہ کرایا ہے تو بالغ ہونے پر اس کو خیار ملے گا اور اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا وقت کب تک ہے. تو اس میں ایک ذیلی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کی جو رخصتی ہو چکی ہے، اگر رخصتی ہوئی ہے اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات وغیرہ کا مرحلہ بھی آیا ہے، تو اس کے بعد تو جیسے یہ بالغ ہو گئی تو فوراً ہی اس کو مسترد کرنا چاہیے نکاح. اور اگر اس نے تاخیر کر لی اگرچہ کچھ دیر کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس تاخیر سے اس کا یہ خیار سوخت ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ لڑکی ایسی ہے جس کے ساتھ
شوہر کے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وہ چاہے اس نکاح کو مسترد کرے، فوری طور پر مسترد کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ غیر مسلم نو مسلم لڑکی لڑکے سے نکاح نہ کر سکے تو کیا وہ انتظار کرتی رہے گی؟ تو یہ مسئلہ نہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نو مسلمہ یا نو مسلم سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر والدین کو اور رشتہ داروں کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے اعتراض والی صورت میں بات کی کہ اگر ایک لڑکی نے ایک نو مسلم لڑکے سے شادی کی ہے اور والدین کو اس پر اعتراض ہے تو تب اس نکاح کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر والدین اس پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انتظار کرتی رہے تو انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انتظار کرتی رہے کہ کوئی نہیں، کوئی اور رشتہ اپنے لیے ڈھونڈ لے جہاں سرپرستوں کی اجازت سے ہوں۔ تو یہ بات اس میں نہیں ہے کہ بذات خود یہ نکاح ناجائز ہے، بلکہ سرپرست کو جہاں نکاح میں دخل اندازی دینے کا جو اختیار ہوتا ہے نا، تو وہ کب ہوتا ہے؟ تو وہ جب جوڑ کا رشتہ نہ ہو اور جوڑ کی وضاحت کی گئی۔ تو نو مسلم لڑکی اگر لڑکے سے رشتہ ہوا ہے اور سرپرستوں کی اجازت سے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ کچھ پرسنل سوالات ہیں تو ٹھیک ہے وہ بعد میں مل لیں۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی کا نکاح جو اس کے ولی والد ارادہ کرے اور بالغ ہونے کے بعد اگر وہ لڑکا یا لڑکی نکاح ختم کرنا چاہے تو کیا لڑکے کو لڑکی طلاق یا خلا ہوگی؟ مطلب نکاح ختم کر سکیں گے یا نہیں؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ نکاح اگر ختم ہونے کے کچھ ایسے وجوہات ہیں جو شریعت میں فسخ نکاح کے وجوہات ہیں، وہ الگ سے ہے، اس کی بالکل مکمل تفصیل موجود ہے۔ مثلا ایک اس میں متعنت ہونا ہے شوہر کا، کہ شوہر باوجود استطاعت کے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو نان نفقہ نہیں دیتا، تو شریعت یہاں یہ نہیں کہتے کہ اس لڑکی کو اس ہی مرد کے ساتھ رہنا ہے جب تک یہ الگ نہ کرے، یہ الگ نہیں ہو سکتی، بلکہ شریعت نے لڑکی کو اختیار دیا ہے کہ اس چیز کو لے کر عدالت میں جا کر ثابت کرے دو گواہوں سے کہ اس مرد سے میرا نکاح ہوا ہے فلاں تاریخ کو، اس کے بعد سے اتنے عرصے سے اس نے مجھے نظر انداز کیا ہوا ہے، میرا نان نفقہ ادا نہیں کرتا، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اپنے گزرے اوقات کے لیے، لہٰذا میرے نکاح ختم کیا جائے، تو عدالت فیصلہ کرے گی اور وہ نکاح شریعت کی نظر میں بھی ختم سمجھی جائے گی۔ اس طرح صرف یہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی معقول وجہ ہے تو شریعت وہاں ظلم نہیں کرتی کہ ضروری رہے، وہ وجہ لے کر خاتون عدالت میں پہنچ جائے۔ لیکن اگر اتنی سیریس اور بڑے درجے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی طبعی ناگواری ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، تو اب یہاں اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ جب والد کا کیا ہوا نکاح ہے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بعد میں کوئی خیار نہیں ہے لڑکی کے لیے۔ ہاں اگر کوئی معقول بڑی بات ہے اور وہ باتیں طے ہے، اس کا طریقہ بھی طے ہے، عدالت کے فیصلے کا طریقہ کار بھی طے ہے، کوئی چیز مبہم نہیں ہے، تو اس طریقے پر لڑکی جا کر شرعی طریقے سے عدالت سے نکاح فسخ کرائے۔ لیکن اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل معمولی باتوں پر لڑکیاں عدالتوں میں پہنچتی ہے اور عدالتیں بھی اندھا دھند خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے، بہت ہی ایک احمقانہ انداز میں، جس میں کوئی فیصلے کی مطلب وہ جو ایک بنیادی طریقہ ہونا چاہیے نا، وہ بھی وہ پورا کور نہیں کرتے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی وجہ ہے اور وہ شریعت کی نظر میں قابل فسخ ہے وہ نکاح، تو پھر اس فیصلے کا اعتبار ہوگا، اور شریعت میں ظلم کا کوئی عنصر نہیں ہے اس حوالے سے، بلکہ کسی بھی حوالے سے۔ یہ ایک ہے کہ میڈیکل سائنس چچزاد اور خالزاد سے رشتہ کرنے سے منع کرتی ہے۔ یہ کچھ روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لا تنکح القرابۃ القریبہ فإن الولد یخلق زاویہ، کہ بہت قریبی خاندان میں رشتہ نہ کرو کیونکہ بچے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کم صلاحیتوں والے بن جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی روایات بھی ہیں، تو روایات کے درجے میں تو یہ بات کوئی مضبوط نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایسے احادیث نہیں ہے جس کو ہم اتھینٹک اور مضبوط کہہ سکیں، ضعیف روایات ہیں، لیکن ایک تجربے کی حد تک بات ہے۔ تو اگر کسی خاندان میں تجربہ یہ رہا ہو کہ جب آپس میں قریبی رشتہ ہو تو اس میں بچوں پر اثرات ہوتے ہو، یا بیوی شوہر کے جین ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونے کے بعد ان کی اپنی صحت پر کوئی برے اثرات پڑتے ہوں، تو وہاں تو نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ شریعت ضرر کی چیز کا نہ حکم دیتی ہے نہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ البتہ کہیں اگر ایسی صورت نہیں ہے تو محض قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضور کی اپنی جو نکاح ہوئی ہے
ازواج مطہرات سے، اور حضور نے اپنی جو بیٹیاں جن کو دی ہے تو وہ قریبی رشتہ دار ہی تھے، تو یہ اگر شریعت کی نظر میں ناجائز کوئی بات ہوتی تو حضور ایسا نہ کرتے۔ تو شریعت کی نظر میں ناجائز نہیں، یہ اس کا تعلق محض تجربے، اور تجربے بھی واقعی تجربے سے جو آنکھوں کے سامنے نظر آئے کہ اس خاندان میں اگر چچزاد سے نکاح ہو تو اس کے یہ نتائج ہمارے سامنے ہے اور یہ اس کے ثبوت ہے، تو پھر وہاں اس طرح کے نکاح سے اجتناب کیا جائے اور ضروری ہے، اور وہ ایک علاج اور وقایہ یعنی تدبیر اور پرہیز کے درجے میں ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ فلان چیز سے پرہیز کریں تو شرعاً بھی اس سے پرہیز ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طرح کی ایک چیز ہوگی، لیکن اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہوگی بلکہ تجربے سے تعلق ہوگی جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ تو مت خلاصہ ہے کہ ہم ٹوٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ قریبوں میں ہی رشتہ کیا جائے خواہ جو بھی ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رشتہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو سنگل کیسز ہے، منفرد جو معاملات، ہر ایک معاملے کو الگ سے دیکھا جائے کہ اس صورت میں کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسی رپورٹ ہے سامنے کہ اس خاندان کے آپس کے رشتوں کے اثرات اچھے نہیں نکلتے تو پھر وہاں دور کے رشتے کیے جائے، جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میڈیکل سائنس کی بات بالکل غلط بھی نہیں ہے اور بالکل صحیح بھی نہیں ہے، بلکہ درمیان کی ہے۔ مہر کیا وراثت میں سے دیا جا سکتا ہے اگر مہر ادا نہ کیا گیا ہو؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ جب مہر دیا گیا تو وراثت میں شامل ہوا، مہر الگ سے حق ہے، اور وراثت جو لڑکی کو ملے گی شوہر سے تو الگ سے ہے، تو مہر شوہر الگ سے ادا کرے گا، اور اس کے فوت ہونے کی صورت میں اس کے ترکہ میں الگ سے اس کو شرعی حصہ ملے گا، اس کا مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہوگا یوں کہ شوہر نے اگر مہر ادا نہیں کیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد جیسے کہ اس کے باقی قرضے ادا کیے جاتے ہیں ترکہ سے، تو مہر بھی ایک قرضہ ہے، تو سب سے پہلے یہ ادا کیا جائے، اس کے بعد جو بچے گا تو پھر اس میں بیوی 8واں یا 4تھا حصہ لے گی جو شریعت میں اس کے لیے ہے، تو اس ترتیب سے ہوگی بات۔ ہاں، آج کل لوگ 5-10 لاکھ روپے حق مہر رکھتے ہیں اور یہ جائز ہے، 5-6 تولہ سونا وغیرہ، تو اس میں یہ ہے کہ تحدید اس معنی میں تو نہیں ہے شریعت میں کہ اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، کم سے کم کے جو تحدید ہے کہ 34 گرام چاندی کی مالیت سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ جائز ہے بشرطے کہ اس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک فخر اور مباحات نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے دکھاوا ہو کہ دیکھو ہم نے کتنا مہر رکھا، ہم کتنے بڑے لوگ ہیں، یہ مقصد نہ ہو۔ دوسرا مہر اتنا ہو کہ شوہر کی استطاعت میں ہو، وہ بآسانی اس کی ادائیگی کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ قرضے نہیں لینے پڑتے، بہت زیادہ بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑتا، بآسانی اس کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے وہ دے سکتا ہے، تو اس کی جو بھی مقدار طے ہو، خواہ وہ 10 لاکھ کی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ لیکن جس شخص میں استطاعت نہیں ہے اور وہ زیادہ مال رکھتا ہے تو وہ پھر صحیح نہیں ہے، یا زیادہ رکھتا ہے اپنے شوشہ اور فخر و مباحات کے لیے، دوسروں پر روب جاڑنے اور ڈالنے کے لیے، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ بس یہ تو ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ روز بروز تبدیل ہوتی ہے، یہ ہماری ویب کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، ہماری ویب، ہاں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے، اس پر روز کی قیمت دی ہوئی ہوتی ہے، ابھی آتے ہوئے میرا خیال تھا کہ اس سے سرچ کر لوں لیکن بھول گیا، تو اس پر آپ کو مل جائے گی ہماری ویب پر۔ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر نکاح ایک دوسرے ملک میں، تو انٹرنیٹ کی اگر ایسی صورت ہے کہ جیسے کہ کال کی ہوتی ہے کہ ویڈیو کال ہے مثلا، اس میں اس جانب کی تصویر اور آواز واضح طور پر آتی ہے، ادھر 2 گواہ بھی اس کو سن رہے ہیں اور کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے، تو بندہ کا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں جو اتحاد مجلس کی بات ہے نا کہ نکاح کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حصی طور پر لوگ ایک جگہ جمع ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ایسے ماحول اور ایسے انداز میں ہو کہ ایک کے بعد دوسرے سے پہلے کوئی رکاوٹ اور کوئی اجنبی کام، کوئی غیر متعلقہ کام نہ پایا جائے، بلکہ ایجاب کے فوراً بعد قبول ہو جائے۔ تو جیسے ایجاب کے فوراً بعد قبول ہو گیا تو اس کو ہم ایک مجلس شمار کریں گے۔ تو بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں تو ایک مجلس ہونا ضروری ہے، یہاں مجلس ایک نہیں ہے، تو ایک مجلس کا تصور یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع ہو، بلکہ ایک مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق نے اگر پیشکش کر لی، ایجاب کر لیا، تو دوسرے فریق کے قبول کرنے سے پہلے کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو ہم غیر متعلقہ بات کہیں، مثلا یہ پیشکش کرنے والا اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور اس کے بعد دوسرے نے قبول کیا، تو اب ہم یہاں کہیں گے کہ ایک مجلس نہیں رہی، یہ مجلس الگ الگ ہو گئی،
یا قبول کرنے والے نے پہلے جا کر ایک کپ چائے پی ہوٹل میں، پھر اس کے بعد آیا اور قبول کر لیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ مجلس الگ الگ ہوگی۔ لیکن اگر جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے سے دور ہے تو یہ مجلس کی الگ ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، اور یہ مجلس کے ایک ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہی بات جو ہے نا یہ فقہا بے اور خرید و فروخت کی صورت میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کی مجلس بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اب اگر ایک شخص فون پر خرید و فروخت کرتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو اگر یہ جسمانی طور پر بعید اور دور ہونا یہ اگر ایک مجلس ہونے کے منافی ہے تو وہاں پھر کیوں جائز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک مجلس کا تصور صحیح نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ واضح طور پر آواز آ رہی ہے، گواہ بھی واضح طور پر سن رہے ہیں، کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ خلاف احتیاط ہے، نکاح اتنے ایک عظیم معاملہ ہے، ایک سنگین اور ایک سیریس ایشو ہے، تو اس کو اتنے انداز سے ایسے نہیں کہ جس طرح آپ لوگ معمولی کام انجام دیتے ہیں، بلکہ اس کو باقاعدہ اہتمام سے انجام دینا چاہیے، اور صحیح طریقہ ہے کہ کسی کو وکیل بنایا جائے، اس کے ذریعے سے پھر نکاح انجام دیا جائے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اکثر نوجوان جو غیر ملک میں ملازمت کرتے ہیں وہاں تحریری شادی پیپر میرج وہاں کی شہریت نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کرتے کہ وہ اپنے ملک میں نکاح کر سکتے ہیں؟ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ صرف یہی صورت ہے کہ ادھر سے پیپر فل ہو گیا، ادھر سے بھی کوئی زبانی اجازت قبول نہیں ہے، گواہوں کے سامنے بھی تحریری بات چلی گئی، تحریری طور پر انہوں نے لکھ لیا، تو اس سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں اس طرح سے۔ تو وہ اگر وہاں کی شہریت کے لیے کوئی بہت درجے کی ضروری ہو اور کوئی شخص وہاں کی شہریت حاصل کیے بغیر بہت مشکلات محسوس کر رہا ہو، تو اگر یہ طریقہ اختیار کرے تو وہ نکاح تو نہیں ہوگا، شہریت اس کو مل جائے تو الگ بات ہے۔ اور جب نکاح نہیں ہے تو اپنے شہر میں نکاح کر سکتا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ واقعتاً نکاح کرنا ہے تو پھر باقاعدہ زبانی ایجاب قبول کے ذریعے سے نکاح ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ عیسائی ہو، دوسرے تو اس کی بات آگے آ رہی ہے کہ عیسائی اور جو دوسرے فرقے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے، تو یہ الگ سے موضوع ہے۔ ہاں، عورت پر نکاح کب فرض ہوتا ہے، کب جاب وغیرہ کی بات ہوئی ہے کہ اس کے انتظار میں رہتی ہے، اپنی کفارت کر سکتی ہے۔ تو نکاح کے فرض ہونے کی تو بات میں نے عرض کر دی کہ جب یہ یقین ہو کہ گناہ میں مبتلا ہوگا یا غالب گمان ہو کہ گناہ میں ابتلا ہوگا تو وہاں پر نکاح فرض ہے، اگرچہ کوئی جاب مار کی کوئی زیادہ دوسری چیزیں نہ ہوں۔ لیکن جب یہ بات نہیں ہے تو نکاح کے لیے کوئی ایسا عمر طے نہیں ہے کہ اس کے بعد تو ضرور فرض ہے، بلکہ بلوغ کے بعد سے شروع ہو کر کسی بھی وقت نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور مشورہ عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ فوراً ہی نکاح بلوغ کے بعد نہ ہو، بلکہ لڑکے اور لڑکی کی حفاظت کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے دی جائے اور ان کی نگرانی کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور جب وہ 20 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے، کیونکہ بالکل ابتدائی نوجوانی میں نکاح اس میں بھی بہت سارے مفاصل ہوتے ہیں، تو اگر کسی جگہ بہت سخت ضرورت نہ ہو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تک تھوڑا سے پختہ عمر کے ہو جائے 20 سال سے اوپر تو پھر ہی کرنا چاہیے۔ اگر نامرد سے نکاح ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے عورت عدالت میں اپنا کیس لے جائے گی اور اس کے نامرد ہونے کا دعویٰ کرے گی، پھر عدالت اپنے ذرائع سے واقعے کی تحقیق کر کے اس نکاح کو فسخ کرے گی، ختم کرے گی، اس کے بعد خاتون عدت گزار کر پھر دوسری جگہ نکاح کرے گی۔ یہ کہ شادی نکاح کے وقت جو مہر طے ہوا تھا جس میں مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا، تو اب شادی کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اگر میں چاہوں کہ میری مرضی کا مہر ہو تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی مرضی سے طے نہیں ہوا تھا تو جو مہر مثل ہے، اگر یہ خاتون کی طرف سے سوال ہے اور یہ خاتون ہی کی طرف سے ہونا چاہیے کیونکہ اسی کو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، تو اس کو مہر مثل تک لینے کا حق ہے۔ مطلب اگر اس کی مرضی شامل نہیں تھی اور والدین نے اپنی طرف سے کچھ تھوڑا بہت رقم مہر طے کر لیا تو مہر مثل اس کا شرعی حق بنتا ہے، لیکن اس کے والد کے رشتے میں جو لڑکیاں اب بیاہی گئی ہے، جو جن کا نکاح ہوا ہے، وہ اس جیسی صفات والی لڑکیاں ہوں، مثلاً یہ کنواری تو وہ بھی کنواری، یہ جس عمر کی تو وہ بھی اس عمر کی، یہ جس درجے تعلیم کی تو وہ بھی اس درجے تعلیم کی، اس جیسی لڑکی کا جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا شرعی حق ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو دے دے۔ یہ ایک دن پہلے قبولیت کرواتے ہیں پھر قاضی کے سامنے، تو یہ بار بار قبولیت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بس ایک بار ہو گیا تو ہو گیا، جب دو گواہوں کے سامنے ہو کم از کم۔ البتہ نکاح میں ضروری تو نہیں، یہ مستحب اور سنت یہ ہے کہ مسجد میں اور لوگوں کے سامنے ہو، اعلان عام کے ساتھ ہو، اس کی خوب تشہیر ہو۔ چھپ چھپا کے نکاح یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، سنت طریقے کے خلاف ہے، لیکن جب تک دو گواہ ہو اور جب وہ قبول ہو جائے تو بس نکاح ہو گیا، اب اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پسند کی شادی کورٹ میرج کرتے اس کے نکاح قانون سے رسید کیا ہے، تو پسند کی شادی پر کوئی بہت پابندی بھی نہیں ہے، بلکہ لڑکی کی پسند کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ والدین کے لیے حکم ہے کہ وہ لڑکی سے ہی مشورہ کرے، لڑکے سے بھی کرے، اپنی رائے ان پر امپوز نہ کرے، لیکن اگر ان کے مشورے کے بغیر لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی ہے تو اس میں وہی تفصیل ہے جو ابھی میں نے عرض کر دی کہ اگر جوڑ کا رشتہ ہوا ہے تو پھر تو ان کو اعتراض کا اختیار نہیں ہے، وہ نکاح صحیح ہے، نافذ ہوگا۔ لیکن اگر بے جوڑ رشتہ ہے تو پھر وہ نکاح کالعدم ہے۔ لڑکی کو چاہیے کہ فوراً اس سے الگ ہو جائے اور پھر والدین کی مرضی سے اس سے نکاح ہو، کسی اور سے نکاح کرے۔ یہ حضرت نے دیا کہ وقت پر آنے کا ذرا اہتمام فرمائے، کیونکہ بیان جب شروع ہوتا ہے تو آپ اگر میری جگہ ہوتے اور 2-3 آدمی آپ کے سامنے ہوں تو بیان میں وہ ایک دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ایک ہونی چاہیے اس طرح کے مواقع پر۔ تو آپ بر وقت حاضری دیں تاکہ بھرپور گفتگو بھرپور انداز میں شروع ہوں، اور اس میں آپ ہی حضرات کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه